السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال في موضع آخر: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم ناظرین اور سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے ہو، اور بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام، خصوصاً سید المرسلین، سرور کائنات، حبیب کبریا، شافع محشر، سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلوات کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کا بندوبست کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو لازم اور ملزوم قرار دیا، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ پورے قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو کہیں پر بھی ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ جو شخص مسلمان ہو گیا یا مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، ماں باپ نے مسلمانوں جیسا نام رکھ دیا تو جنت میں جانا اب اس کا یقینی ہو گیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی جنت میں جانے کا تذکرہ کیا، اہل ایمان کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو لازم اور ملزوم قرار دیا کہ وہی شخص جنت کا مستحق ہوگا، اور کامیابی کامرانی اسی شخص کے ہاتھ لگے گی جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو اپنائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس مسئلے کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح ان دونوں کو لازم اور ملزوم قرار دیا۔ کل قیامت کے دن کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان ایمان والا ہو، اور ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح والا بھی ہو۔
اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی اس آیت میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ضروری قرار دیا، اور عمل صالح کیا ہیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو عمل کی وضاحت کی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نیک اعمال یہ ہیں کہ تم نے نمازوں کی پابندی کی اور تم نے اپنے مال کے زکوٰۃ کو ادا کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دو اعمال کی وضاحت قرآن حکیم کے اندر کئی مقامات پر ایک جگہ کیا ہے۔ نماز کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات پر ایک جگہ کیا ہے، اور یہ دونوں اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان اور مسلمان ان دونوں عملوں کو بجا لاتا ہے تو یقیناً کامیابی اس کی قدم چومے گی، کیونکہ نماز کا تعلق ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے حق سے، جس کو ہم حق اللہ کہتے ہیں، اور زکوٰۃ کا تعلق اگر ہم دیکھتے ہیں تو حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر خصوصاً دو طرح کے حق کو واجب قرار دیا، ایک اپنا حق اور ایک بندوں کا حق۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا حق ادا ہوتا ہے، اور جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ کے بندوں کا حق ادا ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں کام جو بھی مسلمان کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو تین خوشخبری اس آیت کے اندر سنائی ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کہ ان کا اجر ان کے رب پر واجب ہو گیا۔ ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے تو اللہ رب العالمین پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہماری محنت کا صلہ دے، ہماری محنت اجرت دے، اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے کا خلاف نہیں کر سکتا۔ ہم کسی کو مزدوری پر رکھتے ہیں، ہم بسا اوقات سامنے والے کو مزدوری دینے میں آناکانی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کے مطابق یقیناً وہ نماز پڑھنے والے کو، زکوٰۃ ادا کرنے والے کو ضرور بضرور ایسی اجرت دے گا اور ایسا اجر و ثواب دے گا جس کا گمان اس دنیا کی زندگی میں ہم نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسری خوشخبری یہ سنائی کہ ولا خوف، اور ایک نماز پڑھنے والا اور ایک زکوٰۃ دینے والا انسان ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوگا، میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوگا، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو کل قیامت کی ہولناکیوں سے، پریشانیوں سے بچائے گا، اور میدان محشر میں کسی بھی طرح کا کوئی خوف اور کوئی ہراس ایسے نمازی اور ایسے زکوٰۃ دینے والے انسان پر ہرگز نہیں ہوگا۔ ولا هم يحزنون، اور تیسری خوشخبری اللہ رب العالمین نے یہ دی کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہے، جب وہ یہ دنیا چھوڑتا ہے تو ایک ادنا سے اعلیٰ اور عرفہ چیز کی طرف وہ روانہ ہوتا ہے، تو دنیا کے چھوڑنے پر اسے کسی بھی طرح کا کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ یہ تین خوشخبریاں اللہ رب العالمین نے ان اہل ایمان کو عطا فرمایا جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو اور دوستو، ایک مسلمان کی زندگی میں اگر نماز ہے تو یقیناً وہ کما حقہ مومن کہلانے کا حقدار ہے، اور اگر وہ نماز کا پابند نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ نماز کی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر جا بجا بیان فرمائی ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، نماز کامیابی کا ذریعہ اور کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے اہل ایمان مومنین۔ کون سے مومنین کی کامیابی کی بشارت اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر دے رہا ہے؟ آگے اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان
جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ نماز ایک مومن پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، نماز کے اندر عجز و انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ کی محبت میں اس کی نمازیں ہوتی ہیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی نمازیں ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے مومن کو کامیابی کی بشارت سنا رہا ہے۔ اس نماز کو اللہ رب العالمین نے اس نماز کو ایمان سے بھی قرآن حکیم کے اندر تعبیر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے قبلے کو بدلنے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو جب اپنا قبلہ بنایا تو اس موقع پر مدینہ کے اندر موجود منافقین اور یہودی صحابہ کرام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تک کے جو انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، کیا ان کی یہ نمازیں، اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں باقی رہے گا یا ضائع ہو جائے گا؟ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا کہ ابھی تک کے جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین تمہارے ان نمازوں کے اجر و ثواب کو ہرگز ضائع اور برباد نہیں کرے گا، بلکہ اس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین تمہارے نام اعمال میں محفوظ کر دیا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا، گویا کہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اہل ایمان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ہم اہل ایمان کو یہ نصیحت کی ہے کہ جب بھی تمہاری زندگی میں کوئی مصیبت اور پریشانی کی گھڑی آئے، کوئی تکلیف کا موقع آئے، تو تم اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرو۔ کس چیز کے ذریعہ؟ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اہل ایمان تم صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرو۔ جو آدمی مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی کے گھڑی میں نماز پڑھتا ہے، نماز میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اپنی مرادیں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے نمازی کے تمام دکھ تکلیف مصیبت اور پریشانی کو دور فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے اہل ایمان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اب آئیے احادیث کی روشنی میں ہم نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین اور محبوب اور پسندیدہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کا ہم کو حکم دیا، لہذا جب نماز کا وقت ہو تو دنیا کے تمام مشاغل کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین کے حضور نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھروں کی طرف ہمیں چل دینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے حضور سر بسجود ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نمازی بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، لہذا میرے بھائی اور دوستو، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل ہے جو ہم اس دنیا کی زندگی میں بجا لاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ الصلاۃ نور، کہ نماز روشنی ہے، نماز نور ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے
تو اللہ رب العالمین اس کے چہرے پر ایک خاص روشنی عطا فرماتا ہے، ایک خاص نور عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کا چہرہ چمکتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب پل صراط سے نمازی کا گزرنا ہوگا اور جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا، یہ نماز اور اس کی یہ روشنی پل صراط سے گزرنے کے وقت بھی کام آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، کہ جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے لیے روشنی ہوگی، نور ہوگا، اور یہ نماز اس کے لیے برہان ہوگی، دلیل اور حجت ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہوں، یہ نماز اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے ایمان کی گواہی دے، تو میرے بھائیوں اور دوستو، نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اس کے علاوہ کتاب و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری حدیثوں میں، قرآن کی بہت ساری آیتوں میں نماز کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت کا بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو پکا سچا نمازی بنائے۔